ابا نے رکھے تھے۔ وہ بہت بولنے والی لڑکی تھی۔ چھوٹی سی بات کا بھی تفصیل سے جواب دیے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا، لیکن مینا کو ماننا پڑا کہ وہ بہت محبت والی لڑکی ہے۔ خاص طور پر اپنے بھائی سے تو اسے بے حد لگاؤ تھا۔ بھائی کی تعلیم ادھوری رہ جانے کا احساس، اس کی ان محنتوں کا احساس جو وہ گھر والوں کے لیے کر رہا تھا، اس کی شرافت اور نیک دلی کا وہ بار بار ذکر کرتی رہی۔ باجی یہ نہیں سمجھیے گا کہ میرے بھائی ہیں اس لیے میں اتنی تعریف کر رہی ہوں، ہمارا سارا محلہ ان کی مثالیں دیتا ہے۔ A گریڈ آیا تھا میٹرک میں۔ اگر ابا زندہ ہوتے تو بھائی پتہ نہیں کہاں تک پڑھتے۔ باپ کی بے وقت موت اور بھائی کی محرومیوں کے احساس سے اس کے معصوم چہرے پر دکھ کے سائے نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ مینا کو اپنے آپ میں کچھ شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ پہلی بار ناصر کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے ناہید کی دل جوئی کے لیے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحہ باہر سے اپنے نام کی پکار پڑتی سن کر ناہید جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس خاص بات کے لیے آپ کے پاس آئی تھی وہ تو رہ ہی گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے رنگین کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز مینا کے ہاتھ میں پکڑائی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ مینا نے کاغذ ہٹایا تو روشن پیشانی والے ایک قبول صورت نوجوان کی تصویر تھی۔ یقیناً یہ ناصر ہی تھا۔ اس نے جلدی سے دروازے کی کنڈی چڑھائی، مبادا کوئی اندر آ جائے۔ پھر اطمینان سے پلنگ پر پڑے بستروں کے ڈیرے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تصویر کو بغور دیکھا۔ صورت مشکل سے وہ خاصا مہذب نظر آ رہا تھا۔ مینا کو وہ پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ اتنے دن سے چھائی بیزاری کم ہونے لگی تو وہ خود بخود مسکرا دی۔ اللہ مالک ہے، آگے بھی کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوگی۔ اس نے سوچتے ہوئے دل میں چھپی ہلکی سی چبھن کو بھی مٹانے کی کوشش کی۔ رات گئے سب مہمانوں کے جانے کے بعد جب ابا اس کے پاس آئے تو وہ شرم سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولے، بیٹا میں نے تمہارے لیے بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے، اس کی قدر کرو گی تو انشاءاللہ بہت سکھ پاؤ گی۔ رزق حلال کمانے والے ہاتھ ہمیشہ قابل تعظیم ہوتے ہیں، خواہ ان کا پیشہ کچھ بھی ہو۔ یہ بات سمجھنے میں شاید تمہیں وقت ہو، کیونکہ اور بہت سی باتوں کی طرح ہم اس احساس کو بھی کھو چکے ہیں۔ مینا یہ سوچتے بیٹھی تھی کہ ابا شاید ناصر کے ساتھ اس کے رشتے کو طے کرنے کا سبب اپنی کم مائگی کو بتائیں گے یا لڑکیوں کے لیے اچھے رشتوں کے فقدان کا ذکر چھیڑیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ بڑی متانت سے اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مینا کو ان کا یہ باوقار انداز ہمیشہ اچھا لگا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے اپنے اوپر سے ایک بوجھ سا ہٹا ہوا محسوس ہوا۔ کل تک وہ خود کو جتنا مظلوم اور بے چاری قسم کا محسوس کر رہی تھی، آج اس کی شدت میں بہت کمی آ چکی تھی۔ اماں البتہ کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کر رہی تھیں۔ ناصر کے گھر والوں کے لیے کوئی اچھے برے کمنٹس انہوں نے مینا کے سامنے دینے سے احتراز ہی کیا تھا۔ ہاں بہن، سب بیٹیوں کا نصیب ہے، دیکھ لو اتنی اچھی لڑکی ڈرائیور سے بیاہی جائے گی۔ سرد آہ کھینچ کر یہ جملہ کہنے والی یقیناً محلے ہی کی کوئی عورت تھی۔ گھر میں بیک وقت جمع اتنی ساری خواتین اور بچوں کے شور میں یہ جملہ چاہے کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، مینا نے بخوبی سنا اور بیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ اماں کا حلقہ احباب کتنا وسیع ہے، اس کا صحیح اندازہ اسے اپنی منگنی کی مبارکباد دینے آنے والے کی تعداد سے ہوا تھا۔ رسمی سی مبارکباد دینے کے بعد ہر ایک سی کے باوجود انہیں محلہ بھر میں ممتاز کیے ہوئے تھا، اس لیے عذرا کی شادی تقریباً سر پر آ چکی تھی۔ اماں کا آج کل زیادہ وقت صغیرہ بانو کی مائیت میں ہی کٹ رہا تھا۔ طرح طرح کے لحاف، رضائیاں، چوڑی دار پاجامہ اور بھی نہ جانے کن کن چیزوں کی کتا و برید میں سارا دن لگی رہتیں۔ گھر میں ہوتیں تو ساتھ لائے کسی نہ کسی دوپٹے میں بیل لگانے بیٹھ جاتیں۔ اس وقت بھی وہ بڑی تندہی کے ساتھ دوپٹہ کو پورا کرنے کے آخری مراحل میں تھیں کہ مینا کی آواز پر چونک گئیں۔ اماں کسی بچے سے قیمہ منگا لیں، دوپہر کو قیمہ مٹر پکا لوں گی۔ قیمہ کی کیا ضرورت ہے، مونگ کی دال پکا لو بیٹا، دال چاول تو سب شوق سے کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی بات ختم ہوتے ہی تیزی سے کہا۔ اماں کا مشورہ مینا کو ذرا پسند نہ آیا۔ کچھ خفگی کا اظہار کرتی ہوئی وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ پورا ہفتہ ہو گیا ہے دال سبزی کھاتے ہوئے، ابا کتنے دن سے قیمہ مٹر پکانے کو کہہ رہے ہیں، ابھی تو
مہینہ شروع ہی ہوا ہے، پیسے بھی ہیں آپ کے پاس۔ اینک کے شیشوں کے اوپر سے انہوں نے بیٹی کو غور سے دیکھا جو کچھ ناراض سی بیٹھی تھی۔ انہیں اس پر یکدم بہت پیار آیا۔ اب کچھ عرصے کی مہمان تھی وہ بھی۔ اچھا منگوا دیتی ہوں قیمہ، وہ دوپٹہ ایک طرف رکھتی ہوئی بولیں، لیکن بالکل بنا ہوا مت بنا لینا، تھوڑا سا پانی رہنے دینا، دونوں وقت چل جائے گا۔ اماں کی اگلی ہدایت پر مینا نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہیں۔ اماں پر کفایت شاری کا یہ شدید دورہ ابھی کچھ دنوں سے پڑا تھا۔ فضول خرچی کی تو پہلے بھی کبھی گنجائش نہیں رہی تھی، مگر اب تو وہ بہت سی جائز ضرورتوں سے بھی چشم پوشی کرنے لگی تھیں۔ ہفتہ میں 5 دن دال سبزی کھا کر وہ 2 دن گائے کا گوشت بھی پکا ہی لیتی تھیں، مگر اب ان کی پوری کوشش رہتی تھی کہ گوشت کے بغیر ہی کام چلتا رہے۔ صبح سویرے ہی وہ دال کی پتیلی چولہے پر چڑھا چکی تھیں یا سبزی والے سے سبزی لے کر کاٹنے بیٹھ جاتیں۔ نادر اور نوید روز دوپہر کو منہ بنانے لگتے تھے۔ رہے ابا تو پتلی دال تک تو انہیں اعتراض نہیں تھا، پر سبزی کی بھجیا میں پانی ڈالنے کے وہ بھی خلاف تھے۔ ان سب کے اعتراضات اماں بڑے سکون سے سنتیں اور مسکرا دیتیں، لیکن اپنی پالیسی پر جمی رہتیں۔ سارا دن ان کے پاس آنے والیوں کی تعداد میں آج کل کچھ تو یوں بھی کمی آئی ہوئی تھی کہ اماں خود زیادہ وقت ٹھیکیدار صاحب کی بیٹی کی شادی میں مصروف عمل تھیں، اور اگر کوئی ملنے والی آ کر بیٹھ بھی جاتی تو پہلے والے پان اور چائے کے دور اب بہت پرانی بات لگتے تھے۔ گھنٹے بھر سے بھی زیادہ بیٹھنے والی کی اماں پان کے ایک ٹکڑے سے زیادہ تواضع نہ کرتیں۔ نادر اور نوید نے تو ان کی بچت کی عادت سے پریشان ہو کر اب ابا سے ہی پیسے مانگنے شروع کر دیے تھے۔ ان کی اس درجہ کنجوسی کا راز عذرا کی شادی کے 15ویں دن مینا پر کھلا۔ آج سامنے والی بطول آپا کے ساتھ اماں بازار گئی ہوئی تھیں۔ دل تو مینا کا بھی چاہ رہا تھا، مگر اماں نہ مانی۔ پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے، گھر پر ہوگی تو باپ بھائیوں کو کھانا تو کھلا دے گی۔ بطول کی سفارش پر انہوں نے جواز پیش کیا تھا۔ مینا اب بے چینی کے ساتھ ان کے انتظار میں تھی۔ دیر تو واقعی ہو گئی تھی۔ بالکل دروازے کے قریب رکشہ رکنے کی آواز پر اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر جھانکا۔ اماں کو اترتا دیکھ کر وہ ذرا سائیڈ میں ہو گئی۔ بڑے سارے بیگ میں پیک ہوئے بلینکٹ کو رکشہ والے نے دروازے کے قریب رکھ دیا تھا۔ 2-4 ڈبے اور شاپر بھی تھے۔ اتنی خریداری اماں نے کیسے کر لی؟ مینا کو حیرت ہونے لگی۔ ذرا پکڑ تو یہ سب، آخر یہ دونوں لڑکے کہاں ہیں؟ اسے سامان پکڑاتے ہوئے اماں نے ذرا جھنجھلا کر سوال کیا۔ اچھا خالہ، میں تو اب گھر جا رہی ہوں، رات کو چکر لگاؤں گی۔ بطول آپا نے گلی سے ہی ہانک لگائی اور اپنے دروازے میں گھس گئیں۔ اماں آج تو بہت ساری شاپنگ کر لی آپ نے۔ مینا بڑے اشتیاق سے چیزیں کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کمبل تو بہت ہی پیارا ہے، کتنا نرم گرم ہے نا؟ اس نے کمبل کو کھول کر پلنگ پر بیٹھی مسکراتی ہوئی اماں کے گرد پھیلا دیا۔ اچھا بس اب خراب کرنے کی ضرورت نہیں، واپس بیگ میں رکھ کر اسٹور میں رکھ دو۔ اماں نے اسے ٹوکا تو ضرور، مگر دوسرے لمحے مسکراتے ہوئے بولی، خیر سے تمہارے ہی لیے ہے۔ جب سے عذرا کے جہیز میں دیکھے تھے تب سے ہی دل کو لگی تھی کہ تمہارے لیے بھی لوں گی۔ ٹی سیٹ کی خوبصورت پیالیوں کی مینا کے ہاتھ سے لے کر انہوں نے فوراً ہی احتیاط سے ڈبے میں رکھ دیا تھا۔ 1-2 سوٹ کے کپڑے اور کچھ دوپٹے وغیرہ بھی تھے، مگر اماں ٹی سیٹ تو ایک رکھا ہوا تھا ہی، دوبارہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مینا نے جھجکتے ہوئے ٹوک ہی دیا، ارے وہ تو پرانا ڈیزائن ہے، اس سے ملتا جلتا ہی صغیرہ بانو نے عذرا کے لیے لیا تھا۔ اب کی بار وہ لال تلے والے بھگونے لاؤں گی انشاءاللہ۔ مینا کو ان کے کہنے پر یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نان اسٹاک کچن ویئر وہ یقیناً عذرا کے جہیز میں دیکھ چکی ہیں۔ ٹھیکیدار صاحب کے گھر میں جہیز کی تیاری کراتے کراتے وہ ان گنت خواب اپنی آنکھوں میں بسا چکی تھیں۔ عذرا جیسا دلہا نہ سہی، اس سے کچھ ملتا جلتا جہیز اپنی بیٹی کو دینے کا وہ ٹھان چکی تھیں۔ یہ کس چکر میں پڑ گئی ہیں اماں؟ اسٹور میں رکھتی مینا نے سوچا، ابا اور بھائیوں کی ضرورتوں کو رد کر کے اپنے لیے جہیز کا قیمتی سامان لینا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ناصر کی امی نے سختی سے جہیز کے لیے منع کرنا چاہا تھا، مگر اماں نے ان کی ایک نہ سنی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ اچھا بہن اپنی خوشی کے لیے تھوڑا بہت کر لیں، مگر کچھ زیادہ ہرگز مت کیجیے گا۔ اماں کی آواز پر وہ چونک کر لائٹ بند کرتے ہوئے باہر آ گئیں، جنہیں اب مجبوراً چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی اس آؤٹنگ پر تھکان تو لازمی تھی۔ مینا کی شادی ابھی کچھ ماہ اور بڑھ گئی تھی۔ ناصر کی بہن کی سسرال والوں کی کچھ مجبوریاں تھیں، اسی کا
خیال کرتے ہوئے ناصر اور مینا کی شادی بھی کچھ عرصہ کے لیے بڑھا دی گئی تھی۔ اماں کے لیے یہ مہلت کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اپنی خواہش کے مطابق جہیز کی تیاری کے لیے انہیں کچھ اور وقت مل گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک طرف ان مادی چیزوں کے لیے تو وہ اس درجہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہی تھی، دوسری طرف جیتا جاگتا ناصر ان کی نظر کرم سے محروم تھا۔ چند بار ہی اس کا اماں سے اب تک سامنا ہو پایا تھا۔ رسمی سی دعا سلام کے علاوہ اماں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ جب وہ خود ایک بار ابا کے ساتھ ناصر کے گھر گئی تھیں، جب بھی اس کی حد درجہ خاتمدارات کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اس کا 3 کمرے، برآمدے اور کشادہ صحن والا گھر ان کے دل کو مطمئن کر گیا تھا۔ گھر میں سہولت کی کئی چیزیں تھیں۔ ٹی وی بے شک بلیک اینڈ وائٹ تھا، مگر فریج اور واشنگ مشین موجود تھے۔ لگتا تھا کہ گھر والے اشیائے ضرورت کی خریداری کو ترجیح دیتے چلے آ رہے تھے۔ ان سب چیزوں کی مالک آئندہ زندگی میں ان کی بیٹی ہوگی، یہ سوچ کر اماں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ سوائے ناصر کے رکشہ کے انہیں کوئی اور چبھن محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اس رکشہ کے پس منظر میں ناصر کی اپنی ذات گم ہونے لگتی تھی۔ ایک دو بار رستے میں اتفاق سے ابا کو دیکھ کر وہ انہیں اس راہ سے گھر تک پہنچانے چلا آیا تو اماں نے کسی خوشی کا مظاہرہ نہ کیا۔ ابا کے کہنے پر نادر بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آیا تھا۔ اماں کی تو صاف صاف یہی مرضی دکھائی دے رہی تھی کہ اسے چائے کے ایک کپ پر ٹہلا دیا جائے۔ ان کا یہ رویہ مینا کو بھی برا لگا تھا۔ اتنے مہینوں میں ناصر کے حوالے سے کئی خواب وہ بھی دیکھ چکی تھی، اور آگے جس رشتہ میں وہ دونوں بننے والے تھے، اس کی خوبصورتی اسے آہستہ آہستہ اسیر کرتی جا رہی تھی۔ عذرا کی شادی کو چند ماہ گزر چکے تھے، مگر اس دھوم دھام کی گونج ابھی تک باقی تھی۔ آج کئی دنوں بعد اماں کا صغیرہ بانو کی طرف چکر لگا تھا، وہ بھی ان کے بار بار کے بلاوے پر۔ عذرا کے جانے کے بعد تو ایسا سناٹا ہو گیا کہ دن کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صغیرہ بانو نے اماں کی طرف پان بڑھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں بھی تو اکیلے رہ جانا تھا۔ صغیرہ تو پھر بہوؤں والی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہلکی سی اداسی بھری خاموشی سردیوں کی نرم گرم دھوپ میں بیٹھی دونوں ماؤں کے درمیان چھا گئی۔ عذرا پھوپھو آئی ہیں، صغیرہ بانو کی چھوٹی پوتی خیر نشر کرتی ہوئی اوپر کے زینہ کی طرف دوڑ گئی۔ بیٹی اور داماد کے استقبال کے لیے انہیں خوشی خوشی دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہیں اب اپنا مزید رکنا مناسب محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ عذرا اسے دعا سلام کے گھر جانے کے خیال سے وہ بھی دروازے کے نزدیک آ گئیں۔ برقع میں ملبوس عذرا اندر آ رہی تھی، پیچھے پیچھے اس کا میاں بھی تھا، پینٹ شرٹ کے ساتھ سویٹر میں ملبوس۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے ذہن میں خیال سا آ جاتا تھا، اگر کہیں قسمت میں یاوری کی ہوتی تو یہی خوش پوش نوجوان ان کا داماد کہلاتا۔ ناصر کو تو انہوں نے شلوار قمیض کے علاوہ کسی دوسرے لباس میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ سنبھال کر رکھیں اپنی بیٹی کو اور پوچھیں کس بات پر اتنا دماغ خراب ہے، نہ شکل نہ عقل، کم از کم کچھ تمیز ہی سکھا دی ہوتی۔ عذرا کا میاں بڑی بدلحاظی سے مخاطب تھا۔ صغیرہ بانو کے پیچھے کھڑی ان کی بہوؤں اور اماں کی موجودگی کی اس نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ اندر تو چلو بیٹا، بیٹھ کر آرام سے بات کرو، یہاں کیوں رک گئے، آؤ آؤ۔ لجاجت سے بات کرتی ہوئی صغیرہ بانو کبھی داماد اور کبھی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ عذرا کے چہرے پر بھی سخت غصے کے اثار تھے۔ وہ شاید مسلطاً ہی خاموش تھی۔ کوئی بات نہیں کرنی جی، جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے تو بھیج دیجیے گا، ورنہ رکھیے اپنے پاس۔ بنا کسی سے دعا سلام کیے بدتمیزی کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا وہ سسرال سے ہی ملی موٹر بائیک تیزی سے سٹارٹ کر یہ جا وہ جا۔ بات کیا ہو گئی عذرا، آخر کیوں پتہ بھی تو چلے۔ اپنی بڑی بھابھی کے کہنے پر عذرا پھٹ پڑی۔ لگ رہا تھا کہ بہت دیر سے ضبط کیے ہوئے تھی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ امی سے پوچھیں جنہوں نے اس قدر لالچی لوگوں میں میری قسمت پھوڑی ہے۔ کسی طرح ان لوگوں کی نیت بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہر وقت کے طعنے ہیں، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، آخر کہاں تک سنوں؟ اپنی بات پوری کرتے کرتے وہ رو پڑی۔ کیا کمی رہ گئی ہے؟ میں بھی تو سنوں، لاکھوں کا جہیز دیا ہے، کوئی 2 کوڑی کی بھی قدر نہیں ہے آپ کے لاکھوں کے جہیز کی، اور نہ آپ کی بیٹی کی۔ ماں کی بات تیزی سے کاٹتے ہوئے عذرا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب تک سب کی سب خواتین صحن میں بچھے 3 پلنگوں پر برجمان ہو چکی تھیں۔ گھر کے مردوں کی عدم موجودگی میں اماں ذرا زیادہ بے تکلفی سے بیٹھی رہتی تھیں۔ ایسے نازک وقت میں صغیرہ بانو کو چھوڑ کر ایک دم چل دینا کوئی اچھی بات نہیں تھی، اس لیے اماں نے انہیں
ڈھارس بندھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ضروری سمجھا۔ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، ایسی نازک رشتہ داریوں میں تو یہ سب چلتا ہی ہے۔ خیر سے تمہارا دماغ اچھا ہے پھر، اور کمال کرتی ہے خالہ۔ عذرا کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دیکھ تو لی داماد کی اچھائی، آپ نے اپنی آنکھوں سے ہر چیز اسے سسرال سے چاہیے، اپنے اوپر تو بھروسہ ہی نہیں ہے، اور بھروسہ ہوگا بھی کیوں، کوٹ کوٹ کر تو لالچ بھرا ہوا ہے ذہنوں میں۔ عذرا سسرال والوں کی مزید ڈیمانڈ کی تفصیلات سناتی رہی، اور صغیرہ بانو اس کے سسرال والوں کے ساتھ خالہ رشیدہ کو بھی صلاحیں سنا رہی تھی، جنہوں نے بقول ان کے معلوم نہیں کب کی دشمنی نکالی تھی۔ کافی دیر بعد الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اماں اٹھ کھڑی ہوئیں، کچھ سوال کچھ حقیقتیں سر اٹھا رہی تھیں، مگر ان کا اعتراف، ان کا جواب اماں کے پاس شاید تھا ہی نہیں، یا پھر وہ دینا نہیں چاہ رہی تھیں۔ خالہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ خالو کے ملنے والوں میں مینا کا رشتہ طے کر دیا، انہوں نے کم از کم دیکھ بھال کر تو کی ہوگی۔ عذرا نے انہیں مخاطب کیا، خالہ رشیدہ کے چکر سے تو اللہ بچائے، سچ کہہ رہی ہوں، لالچی لوگوں سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ اماں کے ذہن سے کچھ پردے سے سرکتے جا رہے تھے، چند باتیں بخوبی سمجھ میں آ رہی تھیں، انہیں اب گھر جانے کی جلدی تھی، اس لیے خدا حافظ کرتی باہر نکل گئیں۔ صغیرہ بانو عذرا کی جانب متفکر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسلسل اسی خلش میں گرفتار تھیں کہ خالہ رشیدہ کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے انہیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، جنہوں نے محض اس خیال سے کہ قیمتی ساز و سامان عذرا کی سسرال میں قدر و منزلت کا سبب بنے گا، کچھ اور سوچنے سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ ذرا میرا بٹوا تو دینا جلدی سے۔ دروازہ کھلنے پر مینا کی شکل نظر آنے پر اماں نے حکم دیا۔ مینا کچھ حیران سی واپس اندر مڑ گئیں۔ میرے پیچھے اگر تمہارے ابا آ جائیں تو انہیں روک لینا، میں بس ابھی آئی۔ مگر آپ جا کہاں رہی ہیں؟ ابا تو بس آنے ہی والے ہوں گے، حیران سی مینا پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں لمحہ بھر کو مڑیں، چہرے پرسکون اور مسرت کا تاثر لیے مینا کو دیکھا۔ ذرا مرغی اور دوسری چیزیں لے آؤں، ناصر کو رات کے کھانے پر بلوانے کا سوچا ہے۔ ہاں وہ بھی کیا کہتا ہوگا کہ اچھی سسرال ہے جو۔ وہ اپنے آپ سے سوال جواب کرتی مڑ گئیں تو مینا نے بھی مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ اور یہاں پر ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔